اب آپ کے اور ہمارے سامنے ہم تجزیہ کر سکتے ہیں پوری ورلڈ کے اندر رفیل طیارے، جس کو پورے یورپ کو گھمنڈ ہے، فرانس کی کمپنی کو گھمنڈ ہے، اور بھارت سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں، اسے خبر نہیں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا ایمان والو اللہ کی مدد تم کرو، اللہ کے دین کی مدد تم کرو۔ فرمایا وہ سبب کے ساتھ آئیں گے، وہ اسباب کے ساتھ آئیں گے، وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے آئیں گے، وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے آئیں گے، وہ ٹیکنالوجی پر گھمنڈ کر کے آئیں گے۔ رب العالمین کی طاقت کے سامنے، رب کی بارگاہ کے سامنے اور رب کے بندوں کے سامنے ساری ٹیکنالوجی، ساری طاقتیں، سارے اسباب کچھ بھی نہیں۔ اب بدر میں وہ اتنا اسباب لے کر آئے، اتنا مال و دولت لے کر آئے، اتنا اسلحہ لے کر آئے، اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، 70 مروا دیے، 70 قیدی کروا لیے۔ اور رب العالمین نے یہی منظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اب پاکستان کو کوئی کہتا دیوالیہ ہوگا، کوئی کہتا فلاں ہوگا، رب فرمایا نہیں، اٹھنا تمہارا کام ہے، مدد بھیجنا میرا کام ہے۔ اور ہماری تاریخ ہے 65 کی ہو، 71 کی بھی ہو، سیکٹوں کے اندر 3 جہازوں کو گرانا کوئی عام بات نہیں۔ ایم ایم عالم نے یہ کیسے گرایا، یہ طاقت کیسے آئی؟ رب فرماتا ہے میرا بندہ جب اپنی سلطنت کے لیے، اسلام کی خاطر فرمایا میدان میں اترتا ہے، اللہ ساری طاقتیں اسی کے ساتھ نازل فرما دیتا ہے، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، رب کی مدد بھی آ جاتی ہے، رب کی نصرت بھی آ جاتی ہے، رب کی کامیابی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ کفار کے دلوں میں رعب بھی پیدا کر دیتا ہے، ذلت بھی پیدا کر دیتا ہے، اور ان کے پاؤں کو پھسلا دیتا ہے۔ فتح اور نصرت اور کامیابی ہمیشہ اسلام والوں کو ملی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ جہاد ہے، جذبہ جہاد اور شجاعت و بہادری تاریخ اسلام میں۔ اب ہندوستان نے ابتدا تو کی ہے، جیسا کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا کہ انتہا ہم نے کرنی۔ یہ بدر سے سلسلہ چلا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ فرمایا کافر مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو رب کے راستے سے روکیں، توحید سے روکیں، رسالت سے روکیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے روکیں، سیدھے راستے سے روکتے رہیں۔ رب فرماتا ہے یہ مال خرچ کرتے رہیں گے، اسباب پہ ان کا بھروسہ ہوگا، مال بھی ان کے پاس، اسباب بھی ان کے پاس، ساری چیزیں ان کے پاس۔ رب فرماتا ہے فَسَيُنْفِقُونَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ فرمایا کافروں کو اسباب پہ بھروسہ ہوتا ہے، فرمایا مال بھی ضائع ہو جائے گا ان کا، اسباب بھی ضائع ہو جائیں گے، لیکن مغلوب بھی ہو جائیں گے، اللہ فتح عطا کرے گا تو ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ اب آپ کے اور ہمارے سامنے ہم تجزیہ کر سکتے ہیں پوری ورلڈ کے اندر رفیل طیارے، جس کو پورے یورپ کو گھمنڈ ہے، فرانس کی کمپنی کو گھمنڈ ہے، اور بھارت سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں، اسے خبر نہیں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا ایمان والو اللہ کی مدد تم کرو، اللہ کے دین کی مدد تم کرو۔ فرمایا وہ سبب کے ساتھ آئیں گے، وہ اسباب کے ساتھ آئیں گے، وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے آئیں گے، وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے آئیں گے، وہ ٹیکنالوجی پر گھمنڈ کر کے آئیں گے۔ رب العالمین کی طاقت کے سامنے، رب کی بارگاہ کے سامنے اور رب کے بندوں کے سامنے ساری ٹیکنالوجی، ساری طاقتیں، سارے اسباب کچھ بھی نہیں۔ اب بدر میں وہ اتنا اسباب لے کر آئے، اتنا مال و دولت لے کر آئے، اتنا اسلحہ لے کر آئے، اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، 70 مروا دیے، 70 قیدی کروا لیے۔ اور رب العالمین نے یہی منظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اب پاکستان کو کوئی کہتا دیوالیہ ہوگا، کوئی کہتا فلاں ہوگا، رب فرمایا نہیں، اٹھنا تمہارا کام ہے، مدد بھیجنا میرا کام ہے۔ اور ہماری تاریخ ہے 65 کی ہو، 71 کی بھی ہو، سیکٹوں کے اندر 3 جہازوں کو گرانا کوئی عام بات نہیں۔
ایم عالم نے یہ کیسے گرایا، یہ طاقت کیسے آئی؟ رب فرماتا ہے میرا بندہ جب اپنی سلطنت کے لیے اسلام کی خاطر فرمایا میدان میں اترتا ہے، اللہ ساری طاقتیں اسی کے ساتھ نازل فرما دیتا ہے، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، رب کی مدد بھی آ جاتی ہے، رب کی نصرت بھی آ جاتی ہے، رب کی کامیابی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ کفار کے دلوں میں رعب بھی پیدا کر دیتا ہے، ذلت بھی پیدا کر دیتا ہے، اور ان کے پاؤں کو پھسلا دیتا ہے۔ فتح اور نصرت اور کامیابی ہمیشہ اسلام والوں کو ملی ہے۔ افغانستان ہمارے سامنے ہے، روس پوری سپر پاور تھا، کتنے ٹکڑے ہو گئے اس کے، مجاہدین کے پاس کیا تھا؟ اتنا وہ نہ ٹیکنالوجی، نہ اتنا اسلحہ، نہ نفری بھی اتنی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے فتح اسلام والوں کو عطا کی۔ پھر اس کے بعد امریکہ آیا، سپر پاور ہے، کتنا سال لگا رہا، لیکن اللہ رب العالمین نے فتح اسلام والوں کو عطا کی۔ انشاءاللہ العزیز یہ بھارت کے اندر ہماری جڑیں موجود ہیں، بھارت ہمارا ہے، دلی کی جامع مسجد ہماری ہے، لال قلعہ ہمارا ہے، آگرہ کی مسجد ہماری ہے، فتح پوری ہماری ہے، قطب مینار ہمارا ہے، ہمارے تو بزرگوں کی، ہمارے تو اسلاف کی تاریخ ہے۔ ہندوستان ہمارے بزرگوں نے فتح کیا، ہندوستانوں کے اندر ہزاروں سال ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اکابرین نے وہاں پر حکومتیں کی۔ یہ مودی بڑی غلط فہمی میں پڑا ہے اور کسی غلط قوم سے اس نے پنگا لیا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں فتح بھی عطا کرے گا، مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا ہو جائے گا، دلی بھی ہماری ہو جائے گی، اور فتح اور نصرت انشاءاللہ العزیز اللہ پاکستان کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور جب رومیوں نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا نا، اس خط کے اندر انہوں نے بہت ساری دھمکیاں یہ کی، سیدنا خالد بن ولید نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، فرمایا تم کیسی باتیں کرتے ہو، مسلمانوں کو دھمکیاں لگا دیا۔ فرمایا جس طرح تم شراب پی کر مست ہو جاتے ہو، فرمایا نحن نحب الموت، ہم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دے کر ایسے مست ہو جاتے ہیں۔ مومن کے تو موت کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی، مومن تو بہادر ہوتا ہے، مومن تو شجاعت ہوتا ہے، مومن کی تو تاریخ ہے۔ جب سیدنا لشکر اسامہ کو آقا علیہ السلام نے آخری ایام میں بھیجا نا، یہ باتیں کہنا آسان ہے، 13 سال سے 17 سال تک تاریخ میں عمر ملتی ہے کہ لیڈر جسے میرے آقا نے بنا کے بھیجا، پوری فوج کا کمانڈر بنا کے بھیجا روم کی طرف، واپس حضور جب آخری ایام میں واپس آ گئے لشکر اسامہ، نبی پاک علیہ السلام حیات ظاہری سے تشریف لے گئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا اسامہ کو بھیجا، اور 17 سال کی عمر کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام والوں کو فتح عطا کی، اور روم پر حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر نے فتح بھی پائی، کامیابی کی، اور مال غنیمت بھی ملا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت بھی عطا فرمائی۔ یہ ہماری تو تاریخ ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، نہ ہمارے مجاہدین ڈرتے، نہ ہماری فوج ڈرتی ہے۔ ہم تو جب دشمن کے سامنے آئے تو ہمارا تو ایمان کھولتا ہے۔ مومن وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رب فرماتا ہے حقیقی موت، حقیقی زندگی تو وہ ہے جو بندہ ہے مومن جب میرے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے، فرمایا وہ تو حقیقی زندگی میں چلا جاتا ہے، اللہ اسے زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں گے، سب کچھ دیکھیں گے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ خواہش نہیں کرے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، لیکن ایک بندہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بلائے گا سب مخلوق کو، اپنے جلوے عطا کرے گا، نعمتیں جنت کو انہیں حوالے فرما دے گا۔ رب فرمائے گا بتاؤ میرے بندے کسی نے دنیا میں دوبارہ جانا ہے؟ کوئی بھی خواہش نہیں کرے گا جنتی، لیکن ایک بندہ کھڑا ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج۔ وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا قتل فی سبیل اللہ، جو رب کے راستے میں شہید ہوا ہے نا، جو رب کے راستے میں جہاد میں، اور جو اس نے تلوار تیز نیزے کی نیچے جو لذت اور کیفیت پائی ہے، وہ جنت کی نعمتوں میں بھی وہ لذت وہ کیفیت نہیں ہے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کی حدیث ہے، ابھی میں بخاری شریف پڑھ رہا تھا تو میرے آقا نے بھی خواہش فرمائی ہے، فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے، میں رب کے راستے میں چلا جاؤں، پھر مجھے زندگی عطا کرے، پھر چلا جاؤں۔ بار بار میرے آقا نے یہ خواہش کا اظہار فرمایا۔ مجاہد کی زندگی، مجاہد کی شہادت، یہ مشعل راہ ہے ہم سب کے لیے۔ بغض دلی، اور آپ کو پتہ ہے موت بر حق ہے، اور موت نے اپنے وقت پہ آنا ہے، موت بر حق ہے اور اپنے وقت پہ آئے گی۔ ڈرنے سے، بغض دلی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور بات ہے، کئی بار آپ نے سماعت بھی کی ہے، آپ کا پورا مبارک جسم اسلام کی خاطر چھلنی ہو گیا، پورے جسم کے اوپر ایک بلشت باقی نہیں جہاں تیر تلوار نیزہ نہ لگا ہو، لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر مرگ پر تھے، آپ نے بڑی خوبصورت بات اور تاریخی بات کی اور مسلمانوں کو بہادری کا جذبہ دے کر گئے اور مسلمانوں کے اندر موت کا خوف اور رعب نکال کر گئے۔ فرمایا اگر موت نے میدان میں آنا ہوتا، خالد کا تو جسم اسلام کی خاطر چلنی ہو گیا، بڑے بڑے مارکوں میں بڑے بڑے دشمنوں کے سامنے موت کو تلاش کرتا رہا، وہاں پر موت نہ آئی، آج موت خالد کو کمزور سمجھ کر بستر پر آ گئی۔ فرمایا جا کر بزدلوں کو میرا اعلان کر دینا قیامت تک۔ فرمایا موت نے اگر میدان میں آنا ہوتا تو خالد کو آتی، فرمایا موت نے تو اسی وقت آنا ہے جب وقت مقرر ہے۔ فرمایا اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی مبارک تلوار تھی جو آقا علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر سیدنا ابو دجانہ کو دی نا، اس تلوار کے اوپر جو تحریر تھی کچھ اور نہیں تھی۔ میرے آقا نے فرمایا بزدلی ایک شرمندگی ہے، بزدلی ندامت ہے، فرمایا میدان میں آگے بڑھنا اور اسلام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا، جانے نثار کرنا، قربان ہونا اور شہید ہونا، فرمایا اسی میں فخر بھی ہے، اسی میں عزت بھی ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ اور ہماری تو تاریخ ہے، ہم جب آتے ہیں تو کشتیاں جلا کر دیتے ہیں، ہمارا وطن پوری زمین اللہ کی ہے اور وہ اسلام کی ہے، وہ مسلمانوں کی ہے، ہم تو جب بھی جاتے ہیں تو کشتیاں جلا کر جاتے ہیں۔ اور اگر 16 حملوں پر بھی سومناک کا مندر فتح نہ تو ہم 17واں حملہ کر کے اس کو فتح کر دیتے ہیں، ہماری تو تاریخ ہے۔ 10,000 کا لشکر، ظہیر الدین بابر جب حملہ کیا نا دلی پر، ہندوستان پر 10,000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف کتنے ہیں؟ 80,000 کا لشکر کھڑا ہے۔ یہ تاریخی باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 80,000 کدھر اور 10,000 کدھر۔ اور آپ نے جو مجاہدین سے جو فوجیوں سے بات کی نا ظہیر الدین بابر نے، اس نے کہا تھوڑی دیر تک ہم سب نے شہید ہو جانا ہے، اب تعداد اتنا ہے، 80,000 کدھر ہے اور 10,000 اتنی تعداد میں کتنا ہے نفری، فرمایا ہم تھوڑی دیر تک صبح شہید ہو جائیں گے سارے، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہم نے مرنا بڑی شان سے ہے۔ ظہیر الدین بابر نے اپنی فوج کو جو خطبہ دیا، جو باتیں کی، جو واضح نصیحت ہوئی، جو باہمی مشاورت ہوئی آپس میں، ہم نے مرنا بڑی موت سے اور کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا، سب نے بیعت کی اور جب میدان میں اترے تاریخ گواہ ہے 10,000 نے 80,000 کو شکست دے دی، 10,000 نے 80,000 کو شکست دے دی۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ مجاہدین کی تاریخ ہے، یہ افواج اسلام کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے، وہ زمانہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ ہم نے دلی کے اوپر پاکستان کا گنڈا گاڑنا ہے اور انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا ہے، پورا ہندوستان ہمارا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری تاریخ ہے، ہماری تو جڑیں وہاں پر ہے اور ہمارے اکابرین وہیں پر ہیں۔ یہ کسی اور قوم کو ڈراتے ہیں، ہمارے بزرگ تو وہ ہیں، ہندوستان کے رہنے والے مسلمان تو وہ ہیں جو پھندا دیکھ کر بھی جھوم جاتے تھے۔ فرمایا ستم کر ادھر آ، تو ہنر آزما، تو تیر آزما، ہم ہنر آزمائے۔ فرماتے تھے ہمارے بزرگ اکابر موت کا پھندا دیکھ کر بھی موت کو گلے سے لگا دیتے، کبھی بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور جہاد سے کبھی بھی واپس نہیں ہے۔ اور 1857 میں مولانا فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا تھا ان کے خلاف، انگریزوں کے خلاف، انہوں نے بڑی زور لگایا، آپ کو کالے پانی میں ڈالا گیا، بڑے مظالم ڈائے گئے اور بابا جوانی میں گیا، بوڑھا ہو گیا اور کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ انگریز کہتے تھے بابا پیچھے ہٹ جا، اپنی بات سے اپنے اوپر کو خوف کر۔ آپ نے جو نعت لکھی ہے نا کالی پانی کے اندر بھی، فرمایا جس حال میں بھی ہوں فضل حق خیر آبادی ہر وقت حضور کی عزت کی بات کرے گا، فدیت محمد، اور ایسے خوبصورت الفاظ عربی کے اندر شاید کوئی عربی شاعر ہے وہ استعمال کرے۔ فرمایا مٹی کے ٹوکرے بھی اٹھائے ہیں، فرمایا کالی پانی میں بھی رہے، مونج کا لباس بھی پہنا ہے، انگریزوں کے مظالم بھی جائیں، فضل حق جب تک سانس میں سانس باقی ہے جہاد کا بھی فتویٰ دے گا، اسلام کے ساتھ بھی وفاداری کرے گا، اپنے حبیب کے ساتھ بھی وفادار رہے گا۔ ہماری تو تاریخ ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ جو ابھی مودی دھمکیاں لگا رہی ہے اوپر سے اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہماری تاریخ ہے، جب محمود غزنوی ہندوستان میں داخل ہوا، یہ ہندوانی کی نسل ہے، ان کے ماؤں کی تاریخ یہ ہے کہ محمود غزنوی کے قافلے کے جب گھوڑے دوڑتے تھے نا، ان کے کھروں کی جب آوازیں ان کے ہندو کے عورتوں کے پاس پہنچتی تھی تو ان کے حمل وہیں گر جاتے تھے۔
اس قوم کی تو یہ تاریخ ہے. ابھی جو آپ کے سامنے ہے، اتنے طیارے گرے، اتنے فلاں ہوا، یہ خوف کی وجہ ہے، یہ روب کی وجہ ہے، یہ اسلام کا روب ہے، یہ مسلمانوں کا روب ہے. انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں، اللہ رب العالمین پاکستان کو فتح عطا کرے گا، سرخ رو فرمائے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، پاکستان کوئی لگا نہیں ہے، رسول اللہ کی خاص نظر ہے. اور پوری دنیا کے اندر دو ملک ایسے ہیں جو قومی نظریے کی بنیاد پہ پڑے. ایک مدینہ پاک ہے جس کا نام طیبہ ہے، جس کا نام طاہرہ ہے، جہاں پر میرے آقا اس وقت جلوہ گر ہیں. اور دوسرا یہ پاکستان کی سرزمین ہے جہاں پر 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی اور ہجرت کی، لاکھوں لوگوں نے ہجرتیں کی، لاکھوں لوگوں نے شہادتیں دی. اور یہ ایسے نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہے. نبی پاک علیہ السلام کی خاص نظر کرم بھی ہمارے ساتھ ہے، اولیاء کی روحیں کوئی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال ہے. اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک پاکستان نے رہنا ہے. ذلیل اور رونا ہے تو رسوا ہونا ہے. انشاءاللہ ہندو ہوں گے اور ہندو کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اسلام کو اللہ تعالیٰ اسی طرح فتح عطا کرے گا اور نصرت عطا کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھنا. یہ افواہوں پہ آپ نے، میں نے، ہم نے، نوجوانوں نے کسی نے کان نہیں دھرنے. اور خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کرتے تھے، جب حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا نا، تو لوگوں نے بڑی باتیں کر دی. آپ کو پتہ مختلف طرح کے ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو آپ نے بڑی تاریخی بات کی، فرمایا فیصلہ سربراہ کرتے ہیں، بڑے فیصلہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور کس وقت کیا کرنا ہے. وہ ہر دشمن کی ہر چال سے واقف ہوتے ہیں اور ہر چال کو سمجھ کر اس کی ہر چال کو ہم نے ناکام کیسے کرنا ہے اور اپنا منصوبہ اور پالیسی ہم نے کیسے بنانی ہے اور اپنے آپ کو برتری اس پر کیسے ہم نے حاصل کرنی ہے. یہ بڑوں کا کام ہے، آپ کا میرا نہیں ہے. آپ کا میرا یہ ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں. جتنا آپ سے، میرے سے، ہم سے تعاون ہو سکتا ہے ہم اتنا تعاون کریں. باقی فیصلے بڑوں نے کرنے ہیں، اور بڑے بھی انشاءاللہ العزیز وہ فیصلے کریں گے جو تاریخ یاد رکھے گی. اور ہمارے جو ڈی جی ایس پی آر نے وہ بیان دیا، وزیر دفاع صاحب نے اور بھی دینے، انہوں نے کہا انشاءاللہ العزیز جب ہم حملہ کریں گے پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے کیسا حملہ کیا اور کیسا بدلہ کیا. یہ لفظ بھی اور یہ ورڈ بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ دشمن کا کلیجہ چیر دیتے ہیں. جب یوسف بن تاشفین افریقہ کی طرف گئے نا، جہاد کرتے 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 ایک جگہ پہ پرو ڈالا، دشمن کے جو کمانڈر کے ہیں، جو جنرل تھا، اس نے خط لکھا دھمکی کے لیے، اور اس خط کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ ہمیں فتح نہیں کر سکتے، آپ کیا اللہ کے سارے فرشتے بھی آ جائیں آپ ہمیں فتح نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو دھمکی دی کافر نے. تو آپ نے اپنے سپاہی سے فرمایا اس کو جواب دو. سپاہی نے بڑا جواب لکھا تو بڑی لمبی بات لکھی. فرمایا دشمن کو بڑی بات وہ بات نہیں سمجھتا، اسی کا خط پکڑا دشمن کا اور اسی کے پیچھے لکھ دیا. فرمایا ہم آ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ ہم آ رہے ہیں. فرشتے بھیجنا، مدد بھیجنا وہ رب کا کام ہے، وہ بھیجے نہ بھیجے، ہمارا کام اتنا، ہم میدان سجا دیں گے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ میدان سجا دینا، میدان میں اترنا، فرشتے بھیجنا، مدد بھیجنا، لشکر بھیجنا، یہ رب العالمین کا کام ہے. اور یوسف بن تاشفین، یہ تاریخ گواہ ہے، میدان میں اترا، صبح اترا، ظہر تک بھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، خود بھی بھاگ گیا، فوج کو بھی لے کے بھگا گیا. یہ تو ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے، انشاءاللہ ہماری تاریخ ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں. 70 زخم بھی لگ جائیں، سامنے سارے شہید بھی ہو جائیں، پھر بھی یہ اعلان ہو، فرمایا کبھی بھی رسول اللہ کے دین سے بھی غداری نہیں ہوگی، حضور سے بھی غداری نہیں ہوگی. ایک ایک ہو کے ہم فدا ہوتے جائیں گے، شہید ہوتے جائیں گے، کبھی بھی ہم اپنے حبیب سے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے. یہ تاریخ ہے ہماری انشاءاللہ العزیز، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے، ہمارے اسلام کی تاریخ ہے، مسلمان مجاہدین کی تاریخ ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا سیدنا درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے نام پہ ہمارے پاکستان میں ٹینک ہے درار ٹینک، انہی کے نام، اس صحابی کی نسبت سے آپ رومیوں سے جہاد کر رہے تھے، لشکر اسلام سے کسی وجہ سے الگ ہو گئے. اب جب بنا آمنے سامنے ہوتا ہے تو ساری توجہ دشمن کی طرف ہوتی ہے، اور لشکر اسلام سے سیڈ ہو گئے تو چاروں طرف سے رومیوں نے گھیر لیا آپ کو، سیدنا درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور صبح سے شام ہو گئی ہے، جانور ہے گھوڑا جس پر سوار ہے وہ بھی تھک گیا، تو وہ
سستی کرنے لگا اور وہ لیٹنے لگا تو سیدنا دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کان پکڑا، فرمایا شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف گھوڑے کو کہا، فرمایا اگر تو نے مجھے گرفتار کرا دیا یا مجھے شہید کرا دیا، اے گھوڑے میں نے تیری شکایت رسول اللہ کی بارگاہ میں لگا دینی ہے، تیری شکایت میں نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لگا دینی ہے۔ لکھا گیا ہے گھوڑا پھر وہ جوان ہو گیا، پھر اسی میں طاقت آ گئی، پھر وہی۔ اور میر افضل نے لکھا ہے، میجر میر افضل نے، کتابیں موجود ہیں کہ 71 کی جنگ میں، اب جگہ میرے ذہن سے نکل گئی، کہ ہمارے فوجیوں نے صرف نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری سے کئی ہزار ہندو فوجوں کو روک کے رکھا۔ نعرہ تکبیر کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، پیچھے جو رسد تھی وہ بھی نہیں پہنچ سکی، لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کے اندر وہ طاقت اور وہ جلال، وہ رعب، وہ خوف ہے کہ دشمن جب وہ سنتا ہے تو اس کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور دل کانپ جاتا ہے اور اس کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہی نعرے بلند ہو رہے ہیں، نعرہ تکبیر بھی آ رہا ہے، نعرہ رسالت بھی لگا جا رہا ہے، نعرہ حیدری بھی لگا جا رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ایک بزرگ ہیں، سید ہیں، میں نے کسی عالم سے یہ بات سنی، فرمایا ہماری فوج نعرہ حیدری کیوں لگاتی ہے، اس کے اندر کیا راز ہے؟ فرماتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شجاعت ہے وہ غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کی تاریخ سے واقف ہیں۔ فرمایا جب حضرت علی کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین حضرت علی کی برکتیں، آپ کی شجاعت میں سے کچھ حصہ ہمارے مجاہدین کو عطا فرما دیتا ہے، پھر وہی جوان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اکابر تو وہ ہیں، خیبر کا قلعہ ہو، آگے مرحب بھی کھڑا ہو، یہ نہیں دیکھتے عمر کتنی ہے، جا کے خیبر میں جھنڈا اسلام کا گاڑ دیتے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز ابھی بھی ہمارے مجاہدین اور ہماری فوج، ہماری پورے ادارے انشاءاللہ پورے بھارت پہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ غالب ہوں گے اور ہمارا قبضہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تاریخ گواہ ہے، ایک وقت آئے گا یہ پورا پاکستان پوری دنیا کا اسلام کا قلعہ بنے گا، مرکز بنے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عوام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اداروں کو اور فورسز کو مزید ہمت عطا کرے، طاقت عطا کرے، جرأت عطا کرے، بہادری عطا کرے، اور ہمارے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے کلیجوں کو پھاڑ دے، اللہ تعالیٰ دشمن کے اوپر اپنے عذابات کو مسلط فرمائے، اللہ رب العالمین دشمن کے اندر انتشار پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ دشمن کے اندر پھوٹ پیدا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو، اسلام والوں کو اور تمام اسلامی ملکوں کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عوام پاکستان اور افواج پاکستان کو ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسلام والوں کو بلندی عطا فرمائے۔